السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گستاخوں نے محبت کا لبادہ اوڑھا ہے اور بدعتیوں نے بھی محبت کا لبادہ اوڑھا ہے، اور جو چیزیں دنیا میں رائج ہوئی ہے یہ گستاخیوں کی اور بدعتوں کی، تو اس کے پیچھے محبت کا ایک لبادہ ہوتا ہے کہ انبیاء سے، اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرو اور خوب بدعتیں ایجاد کرو، کوئی پکڑ نہیں پائے گا، جذباتوں سے کھیلو لوگوں کے۔ ویسے ہی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو، لیکن ان سے محبت کا دعویٰ کرو تو کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ اب آئیے دیکھیے، انجینئر مرزا علی نے اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کس قدر شدید گستاخی کی ہے، اسی کی زبانی ہم سناتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ حافظہ اللہ نہ لگائے، اس سے وہابی نجدیوں کی بدبو آتی ہے۔ آپ تو بو کہہ رہے ہیں، وہ بدبو کہیں گے۔ اسی لیے بریلوی دیوبندی اپنے بزرگوں کے ساتھ مدعا ذلوں دامن برکات مالیہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، اور صرف حضرت حسین کی گستاخی نہیں بلکہ امام ابن تیمیہ کی بھی گستاخی کیا ہے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں کا گستاخ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس میں اس نے صرف اہل بیت حضرت حسین کی نہیں بلکہ امام ابن تیمیہ کی بھی گستاخی کیا ہے۔ آئیے غور سے سنیے۔ شیعہ کیا لگاتے ہیں؟ آیت اللہ، اور اہل حدیث حافظہ اللہ۔ اللہ حافظ کہنے کو بدعت کہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، ان کا دماغ نہیں کام کرتا۔ مولوی کو حافظہ اللہ کہتے ہیں۔ وہ اس کا اصول یاد رکھیے کہ یہ جو بولتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ انجینئر مرزا علی کے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کے سامنے وہ حضرت حسین کی گستاخی کر رہا ہے، حضرت معاویہ کی، حضرت ابن تیمیہ کی گستاخی کر رہا ہے، اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوں کا دماغ کام نہیں کر رہا، کیونکہ خود انجینئر مرزا علی کا دماغ کام نہیں کرتا، تبھی تو انجینئر کی فیلڈ چھوڑ کے ادھر آ گیا۔ جائز ہوتا ہے۔ یہ کس حدیث میں ہے حافظہ اللہ یا دامت برکات مالیہ یا مدعا ذلہ؟ آیت اللہ تو چلو قرآن پاک دونوں پھر بھی مل جائے گا۔ تو یعنی یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے انہوں نے لوگوں کی مت مارنے کے لیے۔ امام بخاری کو جب ہم امام کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے فیلڈ کے امام ہے، یہ کہتے ہیں۔ امام حنیفہ کو امام کہتے ہیں، فقہ میں امام مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو تو امام کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا بزرگ کے طور پہ۔ آپ اس کا انداز دیکھیں، ابن تیمیہ کا نام لینے کا، آپ اس کے انداز پہ جائیے کہ یہ کس طرح امام ابن تیمیہ کا نام لے رہا ہے۔ یہ گستاخی کا اسٹائل ہے، یہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی ایکٹنگ بتاتے ہیں، یہ ایکٹر کر رہا ہے۔ میں آپ کو پھر سے یہی بات سناتا ہوں، غور کریں۔ یعنی یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے انہوں نے لوگوں کی مت مارنے کے لیے۔ امام بخاری کو جب ہم امام کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے فیلڈ کے امام ہے، یہ کہتے ہیں۔ امام حنیفہ کو امام کہتے ہیں، فقہ میں امام مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو تو امام کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا بزرگ کے طور پہ۔ امام حسین علیہ السلام، اچھا دیکھا آپ نے امام بخاری امام حنیفہ کا نام کس انداز میں لیا تھا، اور امام ابن تیمیہ کا کس انداز میں لیا؟ یہ تھا اپنی ایکٹنگ سے گستاخی کرنا۔ اب الفاظوں کے ساتھ کس طرح گستاخی کی، آگے دیکھیے۔ اپنے بزرگوں سے کسی سے، ابن تیمیہ سے کوئی بو نہیں آئے گی ان کو۔ امام بخاری امام مسلم کے لیے تو میں بو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ دیکھا آپ نے، امام ابن تیمیہ سے بو نہیں آئے گی، لیکن یہ لفظ وہ امام بخاری امام مسلم کے لیے استعمال نہیں کر رہے، یعنی امام بخاری امام مسلم کے لیے اگر بو کا لفظ استعمال کرے گا تو ان کی گستاخی ہوگی۔ تو اس کا مطلب انجینئر مرزا علی نے امام ابن تیمیہ کے لیے بو کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مطلب یہ گستاخی کر رہا ہے۔ اور کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان رافضی شیعہ خارجیوں کے، ان صوفی شیطانوں کے، ان اخوانی مزاجوں کے جو اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے بھانڈے انہوں نے پھوڑے ہیں،
ان کی پولیں کھول کھول کر بتائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ایجنٹوں کو تو برا لگے گا۔ تو اس نے کیسے امام ابن تیمیہ کی شان میں گستاخی کیا؟ آئیے اور دیکھیے۔ ہمارے کامن ہے، ان سے کوئی خوشبو نہیں آئے گی اس قسم کی ان کو۔ امام حسین امام حسن سے کیوں آئے گی؟ وہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ ہم تو امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے نا؟ وہ امام کون ہوتا ہے؟ حاکم وقت، امیر، تو حضرت ابو بکر امام تھے صحابہ کے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت خود اس نے بیان کیا، اور ابھی اس نے ایک اصول شروع میں بیان کیا تھا نا کہ ان کے دماغ کام نہیں کرتے، تو نہ انجینئر مرزا علی کا دماغ کام کر رہا ہے، نہ اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اور انجینئر مرزا علی سمجھ گیا اس کی زبان سے جو حدیث نکلی صحیح مسلم کی، اور اس کا اس نے جو شرح کیا کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور اس امام سے مراد کیا ہے؟ حاکم وقت۔ تو اس نے دیکھا کہ یار یہ اصول تو کدھر جائے گا، تو اس نے فوراً پلٹی مارا حضرت ابو بکر صدیق پر۔ بھائی جو امام کی بیعت کے بنا مر گیا، جاہلیت کی موت مرا، تو وہاں ابو بکر صدیق کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کون امام، آپ کا کون سا ایسا دعویٰ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کیے بنا مر گیا، انتقال کر گیا اور وہ جاہلیت کی موت مرا؟ ایسی تو کوئی مثال آپ دیتے نہیں ہو۔ لیکن یہ بات کہاں آگے فٹ ہوتی ہے معلوم ہے؟ آئیے کربلا پر دیکھیے، ابھی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سارے امام مسجد بھی تھے اور دوسرے والے امام بھی تھے، جس کو نبی علیہ السلام امام کہتے ہیں۔ تو آپ نبی علیہ السلام کو آپ ٹیچ کریں گے نعوذ باللہ کہ امام کا لفظ نہ بولا جائے؟ تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، تو امام علی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے کیا؟ امام حسن علیہ السلام بھی خلیفہ راشد رہے ہیں۔ امام حسین نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں بڑا کارنامہ امام بخاری مسلم کا نا، ملوکیت کے خلاف سب سے بڑا کارنامہ امام حسین علیہ السلام کا۔ ہم ان کو امام اس لیے مان رہے ہیں کہ ملوکیت کے خلاف وہ کھڑے ہونے والے امام ہیں۔ سنا محترم ناظرین اکرام، کس قدر شدید گستاخی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم حضرت حسین کو امام اس لیے مان رہے ہیں کہ ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی اسلامی حکومت کے خلاف، اسلامی بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنا، بغاوت کرنے کی دلیل، بغاوت کرنے کا استدلال، بغاوت کرنے کی وجہ نعوذ باللہ وہ کس کو بتا رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی شدید گستاخی ہے۔ ابھی تک تو یہ حق اور باطل کی لڑائی بنایا کے رکھے تھے، اب بھلا بتائیں کہ اس نے اخوانیت کو رائج کرنے کے لیے، اخوانیت کو پھیلانے کے لیے یہ کیسی دلیلیں دے رہا ہے، اور اسی دلیلوں کو پکڑ کے تو آج پوری دنیا میں بدعتی خرافاتی سعودی عرب مسلم حکمرانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں وہ؟ کربلا سے۔ کس کو حجت بناتے ہیں؟ حضرت حسین کو۔ دیکھیے اس طریقے کے عقیدے یہ رائج کر رہا ہے۔ اب وہ حدیث پہ آ جاتے ہیں صحیح مسلم کی کہ جو امام کی بیعت کے بنا مرا جاہلیت کی موت مرا، اور خود اس نے انجینئر نے اس میں شرح کیا ہے کہ وہاں امام سے مراد حاکم وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا اصول اگر یہیں فٹ کر دیں کہ حضرت حسین کے تعلق سے جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس وقت امام حاکم کون تھا؟ اس وقت خلیفہ کون تھا؟ اس وقت بادشاہ کون تھا؟ تو کہیں گے یزید، اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو حدیث بیان کی تھی کہ جس نے امام کی بیعت کے بنا انتقال کر گیا اور جاہلیت کی موت مرا، تو کیا حضرت حسین یزید کی بیعت کیے تھے؟ حاکم وقت کی بیعت کیے تھے؟ بادشاہ کی بیعت کیے تھے؟ تو یہ خود بولیں گے نہیں، یہ خود سینہ ٹھوک کے بولیں گے نہیں، جبکہ ہم تو سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں کہ ہاں آخر وقت میں حضرت حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں امیر المومنین یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کوفیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ گستاخی کون کرے گا؟ یہ انجینئر اور اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس حدیث کی زد میں یہ خود اہل بیت کو لا دیتے ہیں، لیکن کس نام سے؟ کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب بس محبت کا دعویٰ کرو، اور اس آڑ میں چاہو تو عبد الرحمن ابن ملجم کی طرح اہل بیت کو شہید ہی کیوں نہ کر دو۔ حضرت علی کو جیسے انہوں نے شہید کیا تھا، وہ بھی انہی کا شیعہ تھا، انہی کے ساتھ تھا،
لیکن شہید کس نے کیا؟ جو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اہل بیت کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو ایسے ہی محبت کا دعویٰ کرو اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گستاخی کرتے چلے جاؤ۔ اخوانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسلامی حکومتوں کے خلاف کھڑا ہونا کس نے سکھایا؟ نعوذ باللہ حضرت حسین نے۔ اسلامی حکومت کے خلاف غداری کرنا کس نے سکھایا؟ نعوذ باللہ حضرت حسین نے۔ انجینئر مرزا علی اور ان شیعہ رافضیوں سے بڑا اہل بیت کا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ اور اس کی طرح اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح اور اس کے ویڈیو شیئر کرنے والوں کی طرح دماغ سے پیدل کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ یقیناً کہیں گے کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں کو موت مرنے سے پہلے ہدایت دے کہ یہ اہل سنت کے علماء، ائمہ اور اہل بیت کی گستاخی سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین دنیا کی فتنے سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔